ہے تو ایسا سچ لکھتا ہے جو کڑوا ہے اور ہر سوسائٹی میں قابل قبول نہیں ہوتا، خاص طور پہ اس سوسائٹی میں جہاں میں اور تو رہتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے اور وہ لوگ خاص طور پہ پڑھیں جو اس پہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تھیسس لکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس کتاب کے صرف ایک مضمون کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ مضمون اس نے مقبول بٹ کے حوالے سے لکھا ہے۔ مقبول بٹ کے ساتھ میرا اپنا واسطہ بھی رہا، میرا اپنا تعلق بھی رہا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میاں اسلم اور ڈاکٹر مبشر کے ذریعے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم مقبول بٹ کا یار یہاں آپ پہلے بول لیں یا ہمیں بولنے دیں پلیز، کیمرہ مین پلیز یار کہ ہم سے کہا گیا کہ ہم نے مقبول بٹ کے ساتھ چلنا۔ یہ گنگا کے آنے کے بعد، گنگا کے جلنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ انٹرنیشنل ہوٹل جس کو آج بیچ دیا گیا ہے اور اس کو گرا دیا گیا، پتہ نہیں اب وہاں پہ کیا بن رہا ہے، وہاں پہ مقبول بٹ اور ہاشم اشرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ لاہور میں پہلا جلسہ جو کیا مقبول بٹ کے ساتھ، پھر دوسرا گوجرانوالے میں۔ گوجرانوالے کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، شیروالا باغ کا بہت بڑا جلسہ تھا۔ اینڈ دین پنڈی میں ایک آفر، عجیب آفر آئی، اور یہ آفر آئی یحییٰ خان کی طرف سے۔ یحییٰ خان نے ملاقات کے لیے بلایا مقبول بٹ کو، اور اس ملاقات میں یحییٰ خان کے ساتھ میجر جنرل شفاق احمد، محترم محمود ہارون اور شاہ نواز خان صاحب تشریف رکھتے تھے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، کیا اس پہ آپ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں؟ تو مقبول کا جواب یہ تھا، پہلی بات ہے وہ بٹ نہیں ہے، وہ بھٹ ہے، بھے تے والا بھٹ ہے۔ مقبول بھٹ کا جواب یہ تھا کہ میں دلال نہیں ہوں، میں اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں جو اس دوست نے کتاب میں لکھا ہے، اور بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مقبول بٹ کون ہے، خاص طور پہ ہماری نئی نسل تو بالکل نہیں جانتی۔ تو میں نے صرف اس کی کتاب میں سے، اگرچہ یہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی کتاب میں جو جنرل فیض کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ کالم بھی پڑھا جائے، لیکن وہ کالم میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ وہ پڑھیں۔ وہ ویسے جنرل فیض کا جو سیکرٹ ہے وہ پیج نمبر 163 پہ لکھا ہوا ہے، آپ وہ پڑھیے گا، وہ اچھی چیز ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا جموں کشمیر کے حوالے سے۔ پیج نمبر 282 پہ اس نے مقبول بٹ ناقابل شکست کیوں، دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ میں اس لیے آج پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ۔ اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، جو حامد ہے، حامد اپنے پروگرام کی تیاری بہت محنت سے کرتا ہے۔ یہ ہم صحافیوں میں سے چند ایک صحافیوں میں سے ایک ہے جو اپنے پروگرام کی تیاری کرنے سے پہلے نوٹس لکھتا ہے، نوٹس کو کاغذ پہ لکھتا ہے اور پھر پروگرام میں جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی اس نے اپنے جو کالم ریفر کیے ہیں، کم از کم 32 کے قریب مختلف کتابوں کے ریفرنسز ہیں جو اس نے پڑھی ہے۔ ایک کالم اس نے لکھا ہے تو اس نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، ان کا یہ ریفرنس بھی اس نے اس کالم میں لکھا ہے۔ تو یہ روایت ہمارے ماشاءاللہ صحافیوں میں اب ختم ہو گئی ہے کہ کوئی ریسرچ کریں، کوئی پڑھ لیں یا اس کا کوئی ریفرنس دے دیں۔ تو یہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے برداشت کیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اس میں مزہ نہیں آئے گا، اس میں کوئی نعرے شعرے نہیں لگیں گے، اور نہ ہی اس میں آپ کو بغاوت کو اکساؤں گا۔ وہ کام اس کا ہے، یہ کرتا رہے گا جب تک یہ زندہ ہے۔ یہ مقبول بٹ کے بارے میں اس نے جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ سنیے گا۔ تہاڑ جیل کے سابق جیلر، اب دیکھیں پھر میں نے جیسے کہا کہ یہ پڑھا لکھا صحافی ہے، یہ پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، اور اس کتابوں میں سے ان چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جو آپ تک پہنچانی چاہیے۔ تہاڑ جیل کے سابق جیلر سنیل کمار گپتا کی کتاب بلیک وارنٹ میں ایسا کیا ہے جو اس کتاب پر بنائی گئی ڈرامہ سیریل میں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس پہ ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی اور مقبول بٹ کو پھانسی کے پھندے تک لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ حامد نے اس کو پڑھنے کے بعد ایک سوال اٹھایا ہے
اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ نیٹ فلکس پہ بلیک وارن کے نام سے دکھائی جانے والی ڈرامہ سیریل میں سنیل کمار گپتا کے مقبول بٹ شہید کے بارے میں تاثرات اور مشاہدات غائب ہیں۔ اب یہ ہے ایک محنت طلب صحافی کا کام، پہلے کتاب لے، کتاب پڑھے، پھر وہ نیٹ فلکس کی وہ فلم دیکھے، اس فلم کا وہ سارا کا سارا سین دیکھے جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تختہ دار کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر جا کے کالم لکھے۔ اس کو کہتے ہیں کالم نویسی۔ آگے جا کے جو اس نے لکھا ہے، پھر میں یہ کہوں گا اگر نیٹ فلکس پہ مقبول بٹ کو وہ فیض کا شعر گنگناتے دکھا دیا جاتا جو اس نے کہا، جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اب اس کا یہ پوائنٹ جو ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے فلم بنائی اور اس کو لے جاتے ہوئے دکھایا، اور لکھنے والا جو ہے وہ سنیل کمار گپتا ہے، وہ تہاڑ جیل کا جو ہے سپرنٹ ہے۔ اگر نیٹ فلکس پہ مقبول بٹ کو یہ گنگناتے دکھایا جاتا، اب اگلی لائنس بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں اس کا انقلاب، اس کی بغاوت، خواہ وہ اس معاشرے سے ہے، اس سوسائٹی سے ہے یا کسی سے ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی ریاست کی بڑی سستی ہوتی اگر وہ یہ شعر دکھایا جاتا، جس نے عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے بازو مروڑ کر بڑی مشکل سے قومی مفاد کے نام پر مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا فیصلہ حاصل کیا تھا۔ اب اس کا یہ فکرہ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ فکرہ مقبول بٹ کی موت تک کی تعلق نہیں رکھتا، یہ فکرہ بہت سارے حالات اور واقعات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اس کو آپ اپنی مرضی کے تحت آج کے لیے طے کر لیں یا آج سے پچھلے 4 سال پہلے کے ججز کے بارے میں کر لیں، میں ججمنٹ نہیں دے رہا، یہ اس کا لکھا ہوا ہے، ہی از دا بیٹر جج۔ آگے ہی جا کے لکھتا ہے، لیکن گپتا کی یہ کتاب بتاتی ہے اور آج بھی کتاب کی اہمیت کامل ہے۔ اب اگلا فکرہ سنیں۔ نام نہاد جمہوری حکومتیں ٹی وی کی سکرین کو کنٹرول کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکتی ہیں۔ کیسا لکھتا ہے؟ اور مجھے اس کی کتاب میں یہ کہا، کہتا ہے کہ تہاڑ جیل کے سابق جیلر سنیل کمار گپتا نے مقبول بٹ کا ذکر ایک دہشت گرد کے طور پہ نہیں بلکہ ایک استاد کے طور پہ کیا۔ گپتا اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے مقبول بٹ صاحب کے ساتھ انگریزی میں بات کرتا تھا۔ گپتا نے مقبول بٹ کو ایک سیاسی قیدی قرار دیا۔ پھر حامد میر اپنے تیکھے پن کو، اپنے قلم کی جو قلم میں اس کا خاص ایک کاٹ، یس کیا فکر ہے یار، بہت خوب، جو کاٹ ہے اس کو یہاں پہ استعمال کرتا ہے مقبول بٹ پر کالم لکھتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ گپتا نے مقبول بٹ کو ایک سیاسی قیدی قرار دیا۔ آگے لکھتا ہے، گپتا نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھارتی سفارتکار مہاترے کو برطانیہ میں قتل کیا، ان کا مقبول بٹ کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں، مقبول بٹ کے خلاف جو ٹرائل ہوا وہ ایک لمبا ٹرائل تھا، کئی سال تک وہ ٹرائل چلتا رہا، لیکن برطانیہ میں ایک آدمی کو مارا گیا اور اس کی موت کے چند دن کے بعد اس کو سزائے موت دے دی گئی ودن اے فیو ٹائمز بالکل۔ اور اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا جس میں گرفتار ہوا تھا۔ اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے ایک سپاہی کو مارا، پھر بھاگ کے پاکستان چلا گیا، اور واپس جب یہ پاکستان میں آیا تھا مقبول 1968 میں، اور پھر 1976 میں یہ واپس چلا گیا تھا۔ گپتا نے کتاب میں اس پھانسی کے متعلق کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ابھی گپتا نے کیا ہے، حامد میر نے نہیں کیا۔ گپتا نے کتاب میں اس پھانسی کے متعلق جوڈیشل مرڈر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جوڈیشل مرڈر کے بارے میں اب آپ کو سپریم کورٹ کے پچھلے ایک فیصلے سے بخوبی آگاہی ہوگی کہ جوڈیشل مرڈر کیا ہوتا ہے۔ آپ اس جوڈیشل مرڈر کے لفظ کو پڑھیں اس کے ساتھ کہ جس نے عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے بازو مروڑ کر بڑی مشکل سے قومی مفاد کے نام پر مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا فیصلہ حاصل کیا تھا، تو یہ دونوں فکرے جو ہیں ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں، ایک دوسرے سے لنک اپ ہوتے ہیں۔ یہ ہے حامد میر، ایسے کالم لکھنے کا عادی، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ بٹ صاحب نے انگریزی میں اپنا آخری پیغام لکھا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ بہت سے مقبول بٹ آئیں گے اور چلے جائیں گے،
لیکن کشمیر کی جدوجہد آزادی جاری رہے گی. جب بھٹ صاحب کو پھانسی دی گئی, اور دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. شرم آتی ہے مجھے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے, اور جو اس نے لکھا اس کو آپ سے شیئر کرتے ہوئے. یو نو وین مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی, وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تھا. اس کے لیے کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جو یہ بندہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے قیدیوں کے لیے کرتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بہت بڑے نام کے صحافی ہیں, لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ اس آدمی کو پھانسی دی جا رہی ہے جو پاکستانی تھا. یہ اس نے لکھا کہ جب بھٹ صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھے. پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے مقبول بٹ کی پھانسی کو رکوانے کے لیے کوئی قابل ذکر سفارتی کوشش نہیں کی. یہ ہے ہمارا رول. اور اب میں کالم کا آخری حصہ. ستم ظریفی دیکھیے کہ بھارتی حکومت نے مقبول بٹ کو پھانسی کے بعد بھی تہاڑ جیل میں قید کر رکھا ہے. بڑے معنی خیز لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہی واز بیریڈ ان دی تہاڑ جیل. اس کی ڈیڈ باڈی اس کے روایقین کو نہیں دی گئی تھی. اگلا اب فکرہ سنیے گا ذرا. اب اسی جیل میں مقبول بٹ کا ایک پیروکار یاسین ملک بھی قید ہے, اور بٹ صاحب کی طرح پھانسی کے پھندے کو چومنے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف پاکستان میں بٹ صاحب کی لکھی کتاب سری نگر جیل سے فرار کی کہانی اور ان کے خطوط پر مشتمل کتاب, اب دیکھیں تیسری کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے ایک کالم میں کہ خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ پر پابندی ہے. پہلے بھی گزارش کی تھی اور دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے ان سے کوئی بھی ریاست نہیں جیت سکتی. مقبول بٹ کشمیر کی تحریک آزادی کی علامت ہے. جب تک یہ تحریک زندہ ہے مقبول بٹ زندہ رہے گا. پاکستانی ریاست نے مقبول بٹ کی کتابوں پر پابندی لگا کر اپنے ہی وجود اور قانون کی نفی کر رکھی ہے. اس پابندی کو ختم کر دیں اور دنیا کو بتا دیں پاکستان اور بھارت میں بہت فرق ہے. بہت بہت شکریہ. دس آرٹیکل واز ریٹن بائی مسٹر احمد. مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ میں اس کا ایک کالم ہی پڑھ سکتا ہوں اور کچھ نہیں.